نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچا لو۔ ہماری اولاد کیسے نیک بن سکتی ہے، تو اس حوالے سے 2 قسطوں کے اندر 6 کام بیان ہو چکے۔ آج اس مجلس میں ان 3 اور کام بیان کیے جائیں گے کہ ہماری اولاد کیسے نیک بن سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اس نعمت سے کسی انسان کو نواز دے، اگر بیٹا ہے تو 7ویں دن اس کی طرف سے 2 جانیں ذبح کی جائے، اور بیٹی ہے تو 1 جان ذبح کی جائے، اس کا عقیقہ کرنا۔ اور یہ بھی روایت میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ گروی رکھ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچے کی طرف سے عقیقہ ضرور کرنا چاہیے۔ عقیقہ اس کا اہتمام کئی لوگ کرتے ہیں، اور کئی لوگ ان کی کیفیت اور حالت یہ ہے، وہ مٹھائی ہزاروں روپے کی تقسیم کر دیں گے لیکن اس سنت پر عمل نہیں کریں گے۔ اللہ نے آپ کو اتنی بڑی نعمت دی ہے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ اس کا عقیقہ کریں، اس کو گروی سے نکال لیں۔ آپ لوگوں کو مٹھائی کھلا کے تو خوش کر رہے ہیں اور اپنے بچے کو گروی میں دے رہے۔ اور آج یہ بھی کہتے ہیں کہ بچہ بیمار ہے جی، کوئی اس کے لیے دعا کرے، دم کرے، یا اچھا سا ڈاکٹر بتائیے، ساری باتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ تو یہ بچے کی طرف سے عقیقہ کرنا تو ظاہر بات ہے صدقے سے پریشانیاں دور ہوتی ہے، صدقے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو آپ عقیقہ کریں، بچے کی طرف سے 2 جانور اور بچی کی طرف سے 1 جانور ذبح کریں، تو انشاءاللہ اس برکت سے آپ کا بچہ کتنی آفات، کتنے مصائب اور کتنی پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نیک ہو تو اس کے عقیقے کا ضرور اہتمام کریں۔ اور اسی طرح دوسرا کام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نیک بنے تو آپ اس کو دم کریں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام والا دم وہ ضرور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام والا دم کیا کرتے تھے۔ وہ دم کیا ہے؟ وہ دم یہ ہے، اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اعیذک، میں تجھے اللہ کی پناہ میں لاتا ہوں، من کل، او اعیذک بکلمات اللہ التامہ، میں تجھے اللہ کی پناہ میں لاتا ہوں اللہ کے مکمل کلمات کے ساتھ، اللہ کے مکمل کلمات کے ساتھ، من کل شیطان وہامہ، ہر شیطان اور زہریلی چیز سے، ان کے جتنے بھی شرور ہیں میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ تجھے محفوظ فرمائے۔ ومن کل عین لامہ، اور ہر لگنے والی آنکھ، نظر بد، جو بری نگاہ سے دیکھنے والا شخص ہے۔ بچے خوبصورت ہوتے ہیں اور بچے چونکہ معصوم ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے بولتے ہیں اور بڑے خوبصورت لگتے ہیں، تو ظاہر بات ہے ہر دیکھنے والے کی نظر ایک جیسی نہیں ہوتی، بعض لوگ بری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے بچوں کو دم کریں، اور دم بھی جناب ابراہیم علیہ السلام والا۔ وہ دم کون سا؟ اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دم کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب بار بار آپ اللہ سے یہ درخواست کریں گے
ضرور اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو شیطان کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے اور اسی طرح نظر بد والے جو حضرات ہیں ان سب سے محفوظ فرما لے گا۔ جب بچپن میں اللہ محفوظ فرما لیں گے تو بڑے ہو کے جب بڑا ہوگا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں گے۔ اس لیے بچوں کو بار بار دم کریں۔ اور تیسری چیز یہ ہے، اس کے ضمن میں ایک بات رہ گئی، گڑتی، یہ کسی نیک آدمی سے دلوائیں۔ گڑتی اس کا بھی اثر ہوتا ہے، یعنی بچے کے پیٹ میں سب سے پہلے جو غذا جا رہی ہے وہ کسی نیک آدمی کے پاس کھجور لے جائیں، شہد لے جائیں تو وہ اس کو چبا کے بچے کے منہ میں ڈالے گا، اس کے حلق اس کے ساتھ لگا دے گا۔ سب سے پہلی غذا جو بچے کے پیٹ میں جا رہی ہے وہ کسی نیک انسان کا لعاب ہو، اور اس گڑتی کا بھی انسان کے مزاج پر، طبیعت پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جو نیک آدمی ہے اس سے آپ گڑتی دلوا رہے ہیں تو آپ کا بچہ بھی نیک بنے گا۔ تو یہ تیسری قسط جو میں نے آپ کے سامنے 3 کام ذکر کیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نیک بنے تو ہمیں یہ 3 کام کرنے ہوں گے۔